بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ میں نے غازی علم الدین شہید کے والد محترم کے بھائی کے پوتے کامران رشید سے دریافت کیا تو کہنے لگے کہ اصل میں غازی علم الدین شہید کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے کسی بھی وقت غافل نہ ہونا اور یہ سوچتے رہنا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے بلند آواز میں کہا تھا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ غازی علم الدین شہید کو جب کہا گیا کہ اگر آپ بیان بدل لو تو رہائی ہو سکتی ہے، شہید نے کہا میں بہت جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ غازی علم الدین شہید میاں سہلہ کے صاحبزادے ہیں۔ اندرون لاہور شہر کے بازار سریاں والا مسجد چنیاں والی محلہ کے ضیاء میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بازار بکروں کے سری پائے کی وجہ سے سریاں والا بازار کہلاتا تھا۔ بازار سریاں والا کی ایک مشہور ہستی مولوی عبداللہ چکڑالوی تھے اور انہی کی وجہ سے مسجد چکڑالوی مشہور تھی۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی نے تفسیر قرآن پاک بھی لکھی۔ اس بازار کے گمنام گوشے میں 4 دسمبر 1908 کو غازی علم الدین شہید نے جنم لیا۔ عاشق رسول غازی علم الدین شہید کا گھرانہ معمولی پڑھا لکھا تھا۔ پورے گھر والے بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ والد نے علم الدین کو سکول بھیجنے کی بجائے اسی کام پر لگا دیا۔ علم الدین شہید بڑا جوشیلا تھا۔ 20-22 برس کی عمر میں طبیعت میں قدرے ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ ایک واضح تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ ذکر الہی اور ذکر رسول سے وابستگی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ محفل سماع میں کثرت سے شریک ہونے لگا۔ اب نہ پہلے سا جوش رہا اور نہ ابالی پن۔ جہاں نعت رسول مقبول سنی تڑپ جایا کرتا تھا۔ انہی دنوں راجپال نامی لاہور کے ایک ناشر نے حضرت نبی آخر الزماں کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب شائع کی۔ اس دل آزاد عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا، لیکن انگریز مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے سابق جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اسے رہا کر دیا، جس پر گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ راجپال گستاخ کی حفاظت کے لیے 2 سپاہی اور 1 حوالدار تعینات کر دیے گئے اور روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ انگریز حکومت راجپال کے تحفظ کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ان دنوں غازی علم الدین ذریعہ معاش کے سلسلے میں کوہاٹ گئے ہوئے تھے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر لاہور آ گئے۔ اس وقت موچی دروازے میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری خطاب فرما رہے تھے کہ آج کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر نے علم الدین کو ایک منزل دکھا دی جس سے مرد حق کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اب پہلے والی شوخی نہ رہی، کسی گہری سوچ میں غرق رہنے لگا۔ ماں باپ کو فکر امن گیر ہوئی کہ شاید علم الدین کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے یا کوئی لین دین کا چکر ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہر لمحہ دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس انسان کو جس نے نازیبا کلمات چھاپنے کی جرت کی ہے ختم کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ چپکے سے نکلا اور راجپال کی دکان کا پورا جائزہ لیا۔ اس نے راجپال کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا تاکہ اسی کو نشانہ بنائے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ یہ عاشق رسول گھر سے نکلا، مسجد میں غسل کیا اور نماز ظہر ادا کر کے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہوا۔ راجپال اپنی دکان پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس مرد مجاہد نے اسے للکارا اور اس کے ناپاک اقدام کی سزا دی اور اسے وہیں ہلاک کر دیا۔ علم الدین اس کی ہلاکت کی تصدیق کرنے کے بعد واپس آیا۔ موچی دروازے کے باہر نہر بہتی تھی، اس پر آ کر ہاتھ پاؤں دھوئے
اور ناپاک خون کے دھبوں سے خود کو پاک کیا اور بڑے اطمینان سے گھر آ کر لیٹ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہر پر ہاتھ پاؤں دھو کر دوبارہ اسے دیکھنے گیا کہ راجپال سچ مچ مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے، اور اسی دوران وہ پکڑا گیا تھا۔ راجپال کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر بھر میں پھیل گئی، دکانیں بند ہو گئیں، اور پھر سرے شام پولیس نے عاشق رسول غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے کتنا بڑا مورکا سر انجام دیا ہے۔ شہر میں ہنگامی صورت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے غازی علم الدین سے کہا کہ وہ صحبت جرم سے انکار کر دے، مگر اس مرد مجاہد نے صاف کہہ دیا کہ میں نے ہی گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا ہے۔ انہیں میاں والی کی جیل میں قید کیا گیا۔ میاں والی جیل سے جو خبریں آتی تھیں، اخباروں کے کالم ان سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کہیں راتوں کو فیض باری اور رحمت باری کے تذکرے ہوتے، اور کہیں غیب سے پھلوں کی آمد کا ذکر ہوتا۔ غرض یہ کہ ہر ایک نے اپنے احساسات اور جذبات کا پورا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، کیونکہ غازی صاحب نے اعتراف جرم کر لیا تھا، اور پھر حالات اور واقعات نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور آپ کو میاں والی روانہ کیا گیا۔ 4 اکتوبر کو صبح سویرے میاں والی پہنچے۔ ہر روز سینکڑوں افراد آپ کے دیدار کے لیے جیل میں آتے تھے۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم الدین شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 کی درمیانی شب گویا آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو ہی معلوم تھا کہ وہ فانی جہاں سے لافانی جہاں میں پہنچ جائیں گے۔ شمع رسالت کے پروانے علم الدین نے میاں والی جیل میں جو وصیتیں کی، ان میں اپنے عزیز و اقارب کو تلقین کی کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے رو کر نہ ملے۔ رشتہ داروں کو تاکید کی کہ میرے پھانسی لگ جانے سے ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ نماز قائم کریں، احکام شرعی کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ بھائی محمد دین اور بھائی غلام محمد، تم پر کسی بھی وقت مصیبت ضرور نازل ہوگی، اس لیے تم ہر نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ جب مجھے دفن کر دو تو 2 نفل نماز شکرانہ اور 2 نفل مغفرت کے واسطے ادا کرنا۔ میری لاش کے ہمراہ فساد بالکل نہ کیا جائے، اور امن و امان کی تلقین کی۔ سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ اکتوبر 1929 کو صبح صادق پروانہ شمع رسالت خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کی نعش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا اور ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی و شہید کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ خبر لاہور پہنچی تو ہر طرف احتجاج ہوا۔ علماء کرام اکٹھے ہو گئے۔ علامہ اقبال، سر محمد شفیع، دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ کا جسد خاکی انگریز سے لینے میں کامیاب ہو گئے، اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ اقبال نے اپنے سر لی۔ نماز جنازہ پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں پڑھائی گئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال نے آپ کو خود قبر میں اتارا اور فرمایا کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے اور ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ آپ کو لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں دفنایا گیا۔ اللہ رب العزت غازی علم الدین شہید کے درجات مزید بلند فرمائے اور تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین۔